اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گزشتہ جو جمعہ گزرا تھا اس بات میں بھی ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جتنا بھی کوئی زور لگا لے نہ کسی کو کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ موت، اور نہ ہی کوئی نفع نقصان کا مالک ہے۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ شرک کے حوالے سے بیان کیا جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ جو احکامات ہیں ان میں بھی جب دوسروں کو شامل کر لیا جائے جس پہ دلیل موجود نہ ہو تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے۔ اس کے بنانے میں، اس کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح وہ مالک اپنی ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہے، جزء من جزء اللہ ہے، تو یہ کلمہ بھی شرک کے اندر لے جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے تو یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ یہودیوں نے یہ واضح کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مریم صدیقہ کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیا گیا، اور ایک گروہ نے مریم صدیقہ، حضرت عیسیٰ اور رب العالمین تینوں کو ایک ثابت کیا، جبکہ
مالک کائنات نے قرآن کریم میں، اور وہ عظیم سورت جس سورت کو ہر بچہ پڑھتا ہے، جانتا ہے، اور یہ اس مالک کا فضل ہے کہ اس نے لوگوں کے سینوں میں اس سورت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنا تعارف کرایا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، وہ واحد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس سے کوئی بنا۔ یہ جزء من جزء اللہ، اللہ کے حصوں میں سے حصے بنانا، یہ فلاں اللہ سے نکلا، وہ فلاں وہاں سے آیا، یہ تو اللہ کے حصے میں سے ہے، یہ نور من نور اللہ ہے۔ ذرا اس عقیدے کو بھی سمجھتے جانا، یہ نور الگ ہے، وہ نور الگ ہے۔ اگر آپ کے مطابق یہ نور وہی ہے تو جب معراج پہ گئے، ابو ذر کے اس سوال سے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہاں ہم ایک تھے، ایک ہو گئے۔ فرمایا وہ تو نور تھا، نور انا اراہ، میں اس نور کو کیسے دیکھتا؟ تو پتہ چلا اس نور میں اس نور میں فرق ہے۔ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ رب ایک ہے، اللہ کے جز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجزاء نہیں۔ ہم نے رب کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، جو صفات اللہ کی ہیں وہ بندوں میں ہوا کرتی نہیں۔ اگر وہ صفات، وہ اختیارات، وہ طاقتیں بندوں میں مان لی جائیں تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ سارے انسان جرم کر کے آئے لیکن شرک کر کے نہ آئے تو رب اسے معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک کر کے آئے تو غور کرنا، پھر قرآن اس کے بارے میں اعلان کیا کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا۔ رب کہتا ہے میں معاف کر دوں گا سارے گناہوں کو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے ڈرنا، اگر یہ نہ کیا تو یوں ہو جائے گا، اگر نذرانہ پیش نہ کیا تو میرا گھر نہیں چلے گا، اگر نذرانہ پیش نہیں کیا تو بھائی 11 تاریخ کے بعد پیر صاحب بھینسوں کا دودھ روک دے گا، 11 تاریخ کے بعد یہ ہو جائے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ سارے تصرف، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ رب العالمین کے پاس ہیں۔ جب چاہے، جس وقت چاہے آپ کے سانس روک دے، جب چاہے جس وقت چاہے سمندروں کو جام کر دے، جب چاہے جس وقت چاہے نظام کو روک دے، اس رب کا کام ہے، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ان کے اختیار میں لایا جائے تو قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ جن کو تم یوں اختیار دیتے ہو یہ شرک میں آتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو
اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے رب کہتا ہے ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ میں نے جب تعریف کی تھی شرک کی، کہا ذات میں بھی شرک نہیں کرنا، صفات میں بھی نہیں کرنا، اللہ کے اختیارات بھی کسی کو نہیں دینے کہ فلاں بارش برساتا ہے تو فلاں بیٹا دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، فلاں چینی دیتا ہے، فلاں غریبوں کو نوازتا ہے۔ اور جب میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں کہ تو بتا غریبوں کو، اجنبیوں کو، مسافروں کو کون نوازتا ہے، تو پیغمبر موسیٰ کے بارے میں رب کا قرآن بتلاتا ہے کہ موسیٰ جب مدین کے کنویں میں تھا، جب دیکھا کوئی یارو مددگار نہیں ہے، کوئی بھی یار نہیں، مددگار نہیں، بے آسرا ہے، تو پھر اسی سے کہا لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اجنبی ہوں، اس جگہ پہ تیرے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو رب نے کہا تو کھانا مانگتا ہے، ہم تجھے روٹی پکانے والی بھی عطا کر دیں گے، یہ میرے مالک کی تقسیم ہے، کیونکہ وہ کلمہ کن سے عطا کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، غیروں سے مانگے بھی جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مومن ہیں۔ تو قرآن کریم نے انہی کے حوالے سے کہا تھا، غور کرنا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں رب کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر یاد رکھنا دنیا کے اندر جتنا مرضی کی اونچا بن جائے لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخرت میں بچ جانا اس بات سے، کیونکہ کامیاب وہ ہوں گے جو ایمان لائے لیکن کس چیز سے بچے۔ غور کرنا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان لائے، اپنے ایمان کو ظلم سے بچا لیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول یہ ظلم، یہ غلطیاں یہ تو ہو جایا کرتی ہیں، فرمایا اس سے مراد شرک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، کیونکہ لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے جبکہ رب نے آپ کو پیدا کیا، رب نے آپ کو بنایا ہے، اللہ کے ساتھ ان کو شامل کر لے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا دنیا کا جرم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شرک کرنے والا بندہ مومن نہیں ہوا کرتا، شرک کرنے والا بندہ صالح نہیں ہوا کرتا، شرک کرتے کرتے وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے پر اس کو پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ میں شرک میں پھنسا ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے ہی نہیں ہے، کیوں؟ ہم تو صالحین سے کہتے ہیں، صالحین کے واسطے ڈالتے ہیں، ان بزرگوں کی قبروں کے واسطے سے ہم آ کر کے پکارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں غور کرنا ذرا، اگر آپ کہتے ہیں صالحین کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے ہم ایسا کرتے ہیں، تو رب نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ ان کے واسطے ڈال کے آؤ،
بلکہ رب نے تو آپ کو یہ کہا ہے جس حالت میں بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میرے لیے تمہارے ان وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو حبل الورید سے بھی زیادہ قریب تمہاری بات کو سنتا ہوں۔ مجھ سے پوچھنے والے، سائل سوال کرنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں کون ہوں، کتنا قریب ہوں۔ انی فعنی قریب، میں تو اتنا قریب ہوں، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب ساری کائنات سو جاتی ہے تو میں جاگتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے سائل سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، ایک نئے شرک کے اندر لوگوں نے ڈالا، کس انداز سے، جو بڑوں نے کہہ دیا، جو بڑے لوگ کہتے گئے، کہا وہی ٹھیک ہے، یہ رہبان، یہ احبار، یہ مولوی، یہ ذاکر جو کہہ دیں ان کی باتوں پہ اگر لگ گئے تو یاد رکھنا یہ شرک کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، کائنات کے امام کے پاس آئے، گلے میں صلیب ڈلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اسے اتار دو، تم اب بھی ان کی عبادت کر رہے ہو، بڑوں کی عبادت میں لگے ہو۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، کائنات کے امام، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا، ہاں ہاں، جو وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا حلال، ہم نے کہا حلال، انہوں نے کہا حرام، ہم نے کہا حرام، انہوں نے کہا عبادت، ہم نے کہا عبادت۔ تو یہ کیا تھا؟ یہی ان کی عبادت کرنا تھا۔ رب کا قرآن نازل ہوا، میرے محبوب نے پڑھ کے سنایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو، پیشواؤں کو الہ بنا رکھا تھا۔ اگر عیسائی بڑوں کی بات مان کے ان کو الہ مانتے ہیں، غور کرنا ذرا، رہبانوں کی بات مانتے ہیں، کیا آج کل بھی مولویوں نے نہیں لگا دیا، ذاکروں نے نہیں لگا دیا فلاں کی عبادت کرو؟ ایک کہتا ہے ذکر حسین ہی تو عبادت ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے بڑے کا یہ فتویٰ ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر فتویٰ چلتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے۔ اگر آج بھی اسی طرح کیا جائے گا، قرآن کی ان آیات کو کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ وہی بات ہے کہ ان کو بڑے بنا کر کے ان کی پوجا ہوتی ہے۔ میرے نبی نے تردید کر دی ہے، اور مت لگ اس چیز کے پیچھے فلاں مجھے چھڑا لے گا، فلاں مجھے چھڑا لے گا۔ میرے نزدیک نبی سب سے زیادہ رب کا محبوب ہوتا ہے، نبی رب کا مقرب ہوتا ہے۔ نبی نوح علیہ السلام اگر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو دنیا کا کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی رہبر، کوئی لیڈر، کوئی قائد نہیں بچا سکتا۔ اور مکالمہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا مشرک تھا، باپ مومن ہے، باپ نبی ہے۔ مقام دیکھیے ذرا، جب باپ اور بیٹے کا آپس میں مکالمہ ہوا، اب کشتی میں بٹھانے کی باری آئی، باپ کہتا ہے بیٹا آ جاؤ، وہ کہتا ہے ابو جی کیسی باتیں کرتے ہو، جنگل کے اندر یہاں
کہاں سے پانی آیا؟ لوگوں کے پیچھے جمہوریت زیادہ تھے، زیادہ لوگ تھے، کہا کامیاب ہو گئے، لیڈر اچھا مل گیا، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ والا نبی دعوت دے رہا تھا، مت جاؤ ان چیزوں کی طرف، کیونکہ نبی پہ وحی آتی ہے۔ غور کرنا، عام آدمی میں نبی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے دنیا کے اندر، وہی صدیق پہ بھی نہیں آئی، وہی فاروق پہ نہیں آئی، وہی عثمان پہ نہیں آئی، وہی علی پہ نہیں آئی، عشرہ مبشرہ پہ نہیں آئی، اور نہ قیامت تک کسی پہ آئے گی۔ وہی آتی تھی انبیاء اور رسل پہ، وہی آتی رہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس لیے ہمارے نزدیک حق یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے۔ یہاں نبی تھا، کہا بیٹا آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوال ہو جاؤ، ان کا ساتھ چھوڑ دو، زیادوں کو مت چھوڑو، دیکھو ان کو چھوڑو، ادھر آ جاؤ۔ بیٹا کہتا ابا جی کیسی باتیں کرتے ہو، یہ سامنے اتنا بڑا جبل ہے، پہاڑ ہے، میں اس پہ چلا جاؤں گا بچ جاؤں گا۔ اچھا، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، قرآن کہتا ہے بیٹے نے کہا ابا جی میں ابھی جاتا ہوں، اس پہ چلا جاؤں گا بچ جاؤں گا۔ باپ سمجھا رہا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا یہ بات ایسی نہیں، معاملات، طاقتیں، قدرتیں، اختیارات میرے رب کے پاس، آپ نہیں بچ سکتے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے آرڈر سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ الا من رحم، مگر جس پہ میرا رب اپنا رحم کرے گا، جس کو رب بچائے گا وہ بچے گا، باقی نہیں بچیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جب پانی آنا شروع ہو گیا، باپ اور بیٹا باتیں کر رہے ہیں، یہ مکالمہ ابھی جاری ہے، پانی ابھر رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، درمیان میں پانی کی بہت بڑی موج حائل ہو گئی، بیٹا غرق ہو گیا۔ اور جب بیٹا غرق ہوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی وقت وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نبی کہتا ہے اللہ جی بیٹا میرا اسے ذرا بچا لینا، تیرا وعدہ تھا تیرے اہل والوں کو بچا لوں گا، اے اللہ جی ذرا اسے بچا لینا۔ مالک کائنات نے اپنے نبی کو بتا دیا، اے میرے نوح، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، عمل غیر صالح، میرے پیغمبر یہ تیرا بیٹا نہیں، تیرے اہل سے نہیں۔ اللہ جی کیوں ایسا نہیں ہے؟ فرمایا اس کے عمل ٹھیک نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ بہت بڑی تنبیہ کر دی، دوبارہ اس قسم کا سوال نہ کرنا، دوبارہ نہ کہنا مجھے یہ مشرک ہے، اور مشرک کے بارے میں مجھ سے نہ کہنا۔ غور کرنا، نبی کو بھی تنبیہ کر دی ہے۔ نبی مشرک بیٹے میں فرق کرے، اگر بیٹا مشرک ہے تو اس کو نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے ذرا، اگر نبی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے
تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو بچا سکے۔ اسی لیے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو اس بات کی وضاحت کی، فرمایا خود بھی شرک سے بچ جاؤ، تمہیں دیکھ کے جو شرک کریں گے تو وہ بھی وبال تم پہ پڑے گا، وہ بھی وبال تم پہ پڑے گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، واپس آئے تو فرمایا میرے صحابہ، میں نے عمر بن لحی الخزائی کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، میں نے اس کو دیکھا، یہ بندہ یمن کے اندر گیا، لوگوں کو دیکھا، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کو دیکھ کے وہاں سے یہ بھی ایک لے کر کے آیا، اس نے رکھا، بیت اللہ کے سامنے بت نصب کیا، کہا اس کی عبادت کیا کرو۔ جب اس نے لوگوں کو اس کی عبادت پہ لگا دیا، بت عرب کے اندر پہلا آنے والا عمر بن لحی کا جرم تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا اس کو جہنم کے اندر اپنی اینتڑیوں کو کھینچ رہا تھا، کھینچتا ہوا جا رہا تھا۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ صَيَّبَ الصَّائِبَ، یہ پہلا بندہ تھا جس نے بتوں کے اوپر چڑھاوے، بتوں کے اوپر نذرانے کا عقیدہ لوگوں کو دیا۔ میرے رب نے عذاب کے طور پہ آج بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ رب کو چھوڑ کے دوسروں کے دروازے پہ جانا، دوسروں سے مانگنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا، ترمذی نے بیان کیا، ایک وفد آیا اور وفد کے اندر بندہ ایسا تھا، دیکھیے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو کیسے بچانے کی کوشش کی، جس کا نام تھا عبد الحجر۔ اس سے پوچھا مسموں کا، کہتا میرا نام ہے عبد الحجر۔ آپ نے فرمایا اللہ انت عبداللہ، آج کے بعد تو عبداللہ ہے، تیرے نام میں شرک کی بو آتی ہے، ختم کر دیا۔ اور جانتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، جب مسلمان ہوئے میرے نبی نے نام عبداللہ رکھا۔ جہاں پہ شرک کی تھوڑی سی بھی بو آئی، میرے نبی نے اسے مٹایا، ختم کیا، تاکہ دوبارہ کوئی اس قسم کی بات نہ کر سکے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا والوں مت سمجھنا کہ رب کے علاوہ تمہاری کوئی پکاروں کو سنتا ہے۔ اگر تم نے اپنی امیدیں کسی اور پہ لگا لی، فلاں مدد کرے گا، فلاں بیٹا دے گا، فلاں بیٹی دے گا، تو یہ سمجھ لینا یہ تمہارا عقیدہ، یہ مانگنا، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ نہ ہی کوئی دیتا ہے، دینے والا عرش پہ ہے، جو دیتا ہے وہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کے تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق کس پہ، رزق کس کے پہ پلتے ہیں؟ شاہوں گدا مسند آرائے بز میں عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھرا کھوٹا کون ہے؟
سب کا داتا ہے تو، اور غور کرنا ذرا، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب، انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی صحابہ تابعین پر جب آتھی بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی بات کی، اگر تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ سب کو رب دیتا تھا، سب رب سے مانگتے تھے، شرک سے ایسے بچتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی مت بولو ما یشاء اللہ، اللہ چاہے وما شئت، اور تم چاہو، کبھی ایسے نہ بولنا۔ لفظ واو کا استعمال ہوا، فرمایا بولو ثم شئت، پھر جو اللہ تم چاہے، کیونکہ ثم تراخی بعد کے لیے آتا ہے۔ اور ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا ماشاء اللہ و شئت، جو رب چاہے آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اور وہ نبی جو نبیوں کا نبی، قل بل ماشاء اللہ وحدہ، بول جو اکیلا رب چاہے، اجعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے میرے رب کا شریک بنا دیا۔ نبی علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے، بلکہ امی جی عائشہ فرماتی ہیں بیٹھ کے، پاؤں کے اوپر بیٹھ کے اتنا تواضع انکساری اختیار کرتے، فرماتے انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، کہیں کہیں سے شرک کا شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، عقیدے درست کیجئے، شرک سے بچئے۔ اگر شرک نہیں تو رب آخر آپ کو جنت دے گا، اور اگر شرک آ گیا، سورہ انعام گھر جا کے پڑھنا، اولو العزم رسولوں کا رب نے نام لیا، ایک کا نہیں 18 نبیوں کا، 7واں پارہ سورہ انعام، کبھی قرآن کھول کے پڑھ لینا، اس کے آگے ذکر کیا، 18 کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لو اشرکوا، اگر میرے نبی بھی یہ شرک کریں، لو اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کریں تو میں ان کے بھی اعمال کو ختم کر دوں گا۔ 18 نبی سورہ انعام کے اندر رب نے سلسلہ وار ان کا ذکر کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شرک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، شرک سے بچئے، عبادت خالص رب کے لیے کیجئے، اسی سے مانگیے، اسی کے سامنے جھکیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔